السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اور سیریز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ چل رہا ہوگا اور میں مزید بتا بھی دیتا ہوں کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ رکوع کے اندر کتنا ٹھہرنا چاہیے اور جلسے کے اندر کتنا ٹھہرنا چاہیے۔ رکوع کا تو رکوع کہتے ہیں جب قیام سے ہم جس میں قیام سے رکوع میں جاتے ہیں، یعنی کہ جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔ اور رکوع کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس کے کس طرح ہوگا، اور جلسہ، اس کے بارے میں دو چیزیں یہ ہوگی۔ اور ایک یہ بتاؤں گا کہ بھئی آپ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، ہر نماز کی پانچوں نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، اور جو ہے کہ اگر آپ نے امام کے ساتھ شامل ہونا ہے تو وہ کس طرح ہونا ہے۔ اور مزید میں بعد میں جو ہے اسی پیج کے اوپر جے پی جی بھی ساتھ اٹیچ کر دوں گا بعد میں تو آپ اس سے بھی پتہ لگ سکتا ہے، اور مزید میں بھی تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع کے اندر کتنا ٹھہرنا چاہیے۔ رکوع کے جو ہے وہ دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک ادنا اور ایک اعلیٰ۔ پہلا ادنا درجہ یہ ہے کہ جب ہاتھ گھٹنوں کو لگنے لگ جائے نا تو یہ ادنا درجہ رکوع ہو جائے گا۔ اور اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک بھی پہنچ رہے ہوں اور کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا رکوع۔ اور ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا چاہیے، اور تسبیحات سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جلسہ ایک سجدے کے بعد جب دوسرے سجدے میں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ اب جلسے کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک رکنا چاہیے، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ جلدی کے اندر کرتے ہیں، سجدہ ابھی صحیح سے اٹھے بھی نہیں ہوتے، اور جلسہ جو ہے بالکل جب بندہ سیدھا بیٹھ جائے گا نا تب ہوگا، ایسے نہیں۔ ابھی لوگ سجدے سے اٹھ ہی رہے ہوتے ہیں دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوگی۔ اور اب چلتے ہیں اپنے دوسرے مسئلے کی طرف کہ پہلے پانچوں نمازوں کی رکعتیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں نماز میں شامل کس طرح ہوتے ہیں۔ نماز فجر کی جو ہے وہ ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت موقدہ اور 2 فرض، 2 سنت اور 2 فرض۔ اور نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت موقدہ، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز عصر کی ٹوٹل 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر موقدہ اور 4 فرض۔ اس طرح نماز عصر کی 8 ہو گئی۔ نماز مغرب کی 7، 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ نماز عشاء کی جو ہیں وہ 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل، ٹوٹل 17 ہوئے۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کی 14 رکعتیں ہیں، 4 سنت موقدہ، 2 فرض، 4 سنت موقدہ جمعۃ المبارک کی، 4 سنت، 4 فرض، اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، ٹوٹل 14 ہو گئے۔ اب یہ سن رہے ہوں گے آپ کے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ یہ ہے کہ اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ سنت موقدہ یہ ہے کہ غیر موقدہ کی پہلے بات کرنا ہے۔ سنت غیر موقدہ یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنت موقدہ جو ہیں ان کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک دن ٹائم کی قلت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر
اس کا ڈیلی کا جو ہے وہ عادت بن جائے گی چھوڑنا سنت کا، تو پھر گناہ گار ہوگا۔ نفل بھی اسی طرح ہی ہے، اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نفل پڑھ لینے چاہیے۔ اور ایک اور کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ کہتے ہیں جب نماز پڑھنے لگو نا تو ایسے سوچو کہ اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہو، زندگی کی آخری نماز، تو اس خوشی و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھا کریں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو نماز کے اندر ملنے کا طریقہ ہے اس کو ہم کل کی ویڈیو پہ پوسٹ پون کر دیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، انشاءاللہ کل جو ہے میں پھر یہ پوسٹ بھیج دوں گا کہ نماز کے اندر امام کے ساتھ شامل کس طرح ہونا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کیا کیا مسائل وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کر دیں، اور آگے جو آپ کو مسائل پیش ہیں اس پر لازمی کمنٹ کریں تاکہ ہم اس پر آپ کی رہنمائی کر سکیں، اور صحیح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔